نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يا أيها الناس اے لوگو قد جاءتكم موعظة من ربكم یقیناً آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے وشفاء لما فی الصدور اور شفا ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہیں وہدی ورحمۃ للمؤمنین اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے قل بفضل اللہ وبرحمتہ آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ فبذالک فلیفرحوا بس اسی کے ساتھ چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں هو خیر مما یجمعون وہ بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ یونس کا چھٹا رکوع آیت نمبر 57 اور 58 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے منکرین اور مجرمین کی روز محشر ذلت اور شرمندگی کو بیان فرمایا۔ فرمایا قیامت والے دن اگر ساری کائنات کے خزانے بھی ان کے پاس ہوں اور وہ بدلے میں دینا چاہیں تو نہیں قبول کیے جائیں گے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ اور اس وقت سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہاتھ آئے گا جب عذاب دیکھیں گے تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ اس سے قبل یعنی کل والے سبق سے پہلے آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل کے ساتھ بات کو سمجھایا پھر ڈرایا بھی۔ اب یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سمجھا رہے ہیں یہ تبھی دل پر اثر کرتی ہیں جب قرآن کی عظمت دل میں ہو اور بندہ سمجھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور اس میں جو بیان ہو رہا ہے یہ میرے بھلے کے لیے ہے، اور اگر میں نے اس پر یقین نہ کیا تو میرے لیے خسارہ اور بربادی ہے، تب تو کچھ پیدا ہوگا۔ اور نعوذ باللہ اگر کلام الہی پر یقین ہی نہ ہو، اس پر کامل ایمان ہی نہ ہو،
پھر تو بات نے دل پر کیا اثر کرنا ہے. جیسے اللہ کی ذات غنی ہے ایسے ہی اس کا کلام بھی غنی ہے. جو اس کو بے توجہی اور بے رخی کے ساتھ سنے گا اس کے دل پہ اثر کوئی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ میں یا سورہ انعام میں فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا بھی، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جب آپ کے پاس آئے تو کفر ساتھ لائے، جب واپس گئے تو اسی طرح کافر کے کافر واپس گئے، کک فائدہ نہ ہوا انہیں. حالانکہ سنا اللہ کا کلام اور سنا کس کی زبان سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. کلام الہی اس کے سچ اور صداقت میں کوئی شک نہیں، اور جو رسول بیان فرمانے والا ہے اس کی زبان مقدس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن ان پر ذرا بر بھی اثر کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اخلاص نہیں تھا. وہ نہ کلام الہی کو مانتے تھے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، تو اسی طرح واپس گئے. اس لیے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا. فرمایا نصیحت کرنے والے کی عظمت جب آپ کے دل میں نہیں ہوگی تو آپ نصیحت کو کیا خاک لیں گے؟ ایک آدمی راستے میں کوئی بات سمجھا رہا ہے کہ ہمارے حکیم بہت ہوتے ہیں، فٹ پاتھوں میں بیٹھے ہوئے وہ بتا رہا ہے کہ یہ بڑے فائدے بتا رہا ہے. ایک ہی پوری کے اندر وہ کہتا ہے جناب ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن آپ کہتے ہیں میں مار رہا ہے جی، اور آپ اس کی بات ذرا توجہ ہی نہیں دیتے. حالانکہ وہ بڑے فضائل سنا رہا ہے، لیکن کیوں کہ آپ اس کو حکیم نہیں مانتے. جب آپ اس کو حکیم نہیں مانتے تو آپ اس کا نسخہ بھی نہیں لیتے. یہی بات ہے، رب العالمین کے کلام کی عظمت دل میں ہوگی تب قرآن پاک کی نصیحت دل پر اثر کرے گی. اور نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر عظمت کلام الہی دل میں نہیں پھر دل پہ اثر بھی کوئی نہیں ہوگا. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھا رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو یقیناً آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. سبحان اللہ، یہ رب کی طرف سے نصیحت ہے. انسان کہتا جی میرے والد صاحب کی نصیحت ہے، یہ میری والدہ نصیحت کر کے گئی تھی، اور انسان اس کی قدر کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. سبحان اللہ. اور یہی بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہر بندہ یہ سوچے زندگی میری گزر گئی ہے 70 سال، زندگی گزر گئی ہے 80 سال، 100 سال کے قریب، موت کے دہانے پر پہنچ گیا ہوں. اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہوئی ہے، کیا میں نے اللہ کی نصیحت کو سمجھا ہے؟ کیا میں نے اللہ کی نصیحت کو سنا ہے؟ ایک دفعہ بھی ان 70 سالوں میں اگر اللہ کی نصیحت کو سنا تک نہیں ہے تو پھر میں خود سوچ لوں کہ پھر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. یہی بات ہے کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں جا کر یہ شکایت کریں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بڑی چیز ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ حضور پاک شکایت بھی کریں گے کچھ لوگوں کے بارے میں؟ حضور پاک کچھ لوگوں کے بارے میں شکایت بھی کریں گے. اور شفاعت تو رہی اپنی جگہ پہ، الٹا حضور نے جن کے خلاف شکایت کی بتاؤ ان کا کیا بنے گا؟ اور وہ حضور شکایت کیا کریں گے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. جس قوم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیا ہو، جس قوم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ دیا ہو، وہ کیا کرے گی اور کیا کہاں سے ہدایت حاصل کرے گی؟ دیکھو جی اب ہمارے ہاں مختلف جماعتیں ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے جو لوگ ہیں، کئی تنظیمیں آپس کے اندر دست و گریبان بھی ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہو، وہ ہم میں سے کسی پارٹی کے مسلمان کو ملے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کسی کو ملے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، وہ اس سے پوچھے یار میں تمہارا مسلک پڑھنا چاہتا ہوں، تمہارے مذہب کی طرف آنا چاہتا ہوں،
لیکن تمہارے آپس میں بڑے جھگڑے ہیں، کوئی مجھے ایسی کتاب بتاؤ جو تم سب کی متفقہ ہو، جس کو سارے مانتے ہو، تو بتاؤ وہ کون سی کتاب ہے جی؟ قرآن پاک ہے۔ چاہے جس طبقے کا بھی بندہ ہے وہ کہے گا کہ یہ کتاب قرآن پاک ہے جو ہم سب کی متفق ہے، ہاں اس کو پڑھ لو۔ اب اگر اگلا وہ سوال یہ کرے کہ جو متفقہ کتاب تم مجھے دے رہے ہو یہ تم نے خود پڑھی ہے؟ جو متفقہ کتاب تم مجھے دے رہے ہو تم نے خود ہی کتاب پڑھی ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو پھر ہمارا کیا جواب ہوگا؟ یہی سوال کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس نصیحت آ گئی، واز آ گیا، من ربکم، کس کی جانب سے آیا؟ صرف یہ نصیحت ہے، نصیحت صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کو لکھ کر گلے میں لٹکاؤ تو بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ صرف اس لیے نہیں ہے قسمیں اٹھانی پڑے تو قرآن کو لے آؤ، صرف اس لیے نہیں ہے کہ جناب مردے بخشوانے کے لیے لے آؤ۔ اور یہ بھی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، 60 سال 70 سال زندگی گزار کے وہ بندہ چلا گیا، اس نے قرآن پاک کا ایک سپارہ نہیں پڑھا، اب جناب پیچھے سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اصال ثواب کا انکار نہیں، لیکن کچھ تو بندہ ترتیب کے ساتھ سوچے نا کہ اللہ تعالیٰ جانتے نہیں ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے 70 سال زندگی دی تھی اور 70 سالوں میں اس نے میرے کلام کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ یہ وہی شخص ہے؟ یہ وہی شخص ہے جس نے ساری زندگی میرے کلام کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اصال ثواب بھی اسی کو فائدہ دے گا جس نے زندگی میں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا ہوگا۔ اگر زندگی میں اپنا رب کے کلام کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا، یہ رب کی نصیحت گھروں میں پڑی رہی، اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، گھر کے اندر 10 بندے ہیں، 10 کے 10 بے نمازی ہیں، 10 کے 10 بے نمازی ہیں، اور قرآن چیخ چیخ کے نماز کا حکم دے رہا ہے، وہ بے نمازی ہیں، ہر وقت ہر روز قرآن کے حکم کو ٹھکراتے ہیں، نعوذ باللہ، اور سال بعد کہتے ہیں جی طالب علم بلایا نہیں ختم کر سن گھر میں برکت آ جاتی۔ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا چیز؟ اس دن جس دن ختم والے طالب علم بلائے ہیں اس دن بھی نماز کسی نے نہیں پڑھی، آئندہ بھی کوئی نہیں پڑھنے کی نیت کی، آئندہ بھی کسی نے نیت کوئی نہیں کی ہے، اسی حساب میں چل رہے ہیں جیسے وہ پہلے چل رہے تھے۔ ارے بابا قرآن پاک کے حکم کو نہیں مانتے ہو تو برکت کیا ہوگی؟ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، فراڈ پر فراڈ کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے آئے جناب میرے گھر میں برکت کے لیے پڑھا جائے۔ قرآن تو کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، تو قرآن پاک تو اس پر لعنت کر کے گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جو قرآن پاک کی نصیحت ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں نصیحت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر قرآن پاک کی نصیحت پہ عمل نہ کیا، محض ایک رسم کی حد تک چھوڑ دیا، تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں حالت ہوئی ہے جو علامہ اقبال مرحوم نے کہی، گنگ ہو گئی میری زبان آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ ایک کافر نے جو مجھ سے پوچھا ہے کون سا مہینہ، میں شرم سے پانی پانی ہو گیا رمضان کہتے کہتے، اور میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ اس نے پوچھا یہ کون سی کتاب ہے تو میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ قرآن پاک ہے جس کے اوپر مٹی چڑھی ہوئی اور ہم نے کبھی کھولا تک نہیں ہے اس کو، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ قرآن پاک میں رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا قول فرماتے ہیں جب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں رب کی باتیں سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن میں میرے رب کی باتیں، یہ اللہ نصیحت کر رہا ہے ہمیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم
جاءتکم موعظۃ من ربکم، او لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینے میں ہیں۔ ہم نے صرف کہا کہ سر درد ہو جائے، بخار ہو جائے، تو جناب کوئی اور مسئلہ ہو جائے، اے شفا جی لکھ کے گلے لٹکاؤ۔ قرآن کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، یہ تیرے سینوں کی بیماریوں کے لیے۔ سینے میں تیرے کفر ہے، شرک ہے، سینے میں تیرے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، غیر اللہ پر یقین ہے، جو تیرے سینے کی بیماریاں ہیں، قرآن ان کے لیے شفا بن کر آیا ہے۔ اس نسخے کو استعمال کر، جو نسخہ اللہ نے بھیجا ہے، جو نصیحت رب نے کی ہے، تیرے دل کے سارے غم دور ہو جائیں گے، تیرے دل کے اندر نور ایمان آ جائے گا۔ شفاء لما فی الصدور۔ 40 سال تک اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی بیماری کی تشخیص کروائی۔ ہم حکیم کے پاس جاتے ہیں نا، وہ نبض چیک کرتا ہے، یہ جناب مرض تلاش کر رہا ہے۔ پہلے لوگ حکیم ہوتے تھے، وہ جناب نبض پہ ہاتھ رکھ کر پہچان جاتے تھے، اب تو ماشاءاللہ وہ تقریباً بات ختم ہی ہوتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کسی دیہات میں کسی حکیم صاحب نے دکان کھول لی، عطائی حکیم صاحب نے، اب وہ دوائیاں دے رہے ہیں۔ ایک بندہ کہ حکیم صاحب نبض پہچانتے ہو؟ اس کا جی بڑی پہچان تھا۔ انہوں نے کہا بس پھر میرے نبض چیک کر کے بتاؤ مجھے بیماری کیا ہے۔ حکیم صاحب میری طرح خاک نبض جانتے تھے، انہوں نے نبض سے ہاتھ رکھیا، اکھن لگے ایک گردے تے پھیپھڑے تے میدا تے جگر، یہ ساری چیزیں آپ رلی ملیاں پہ ہیں، ساری چیزیں آپس کی ہو گئی ہیں۔ انہاں کری واہ جی واہ، ڈاڈی بیماری نپی نے، کیونکہ پیٹ میں چل ساری چیزیں آپس میں ملی جلی تو ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو پہلے لوگ اس طرح نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے پہچان۔ آج کل ٹیسٹ ہیں جی، فلاں ٹیسٹ کرو، فلاں ٹیسٹ کرو، فلاں ٹیسٹ کرو، ایسے تھوڑے مریض ماری جاؤ، لیکن ٹیسٹ میں سارے کراؤ، یہ تشخیص ہو رہی ہے۔ اب جب تشخیص ہو جائے گی پھر علاج ہوگا، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بغیر تشخیص کے اگر علاج ہوگا تو بیماری کچھ اور ہوگی، دوائی کچھ اور ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں 40 سال تک تو ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض کی تشخیص کروائی، یہ بیماریاں ہیں ان میں، آپ نے بیماریوں کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے وہ نسخہ دیا جو شفاء لما فی الصدور ہے، اور وہ نسخہ قرآن کریم ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ تھا کرنوں سے جال چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ پھر ایسا نسخہ لے کر آئے کہ بیماری صحت میں بدل گئی، اور جہالت علم میں بدل گئی، اور کفر ایمان میں بدل گیا۔ وشفاء لما فی الصدور، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ نسخہ دیا، جس نے یہ نسخہ استعمال کیا اس کو اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ آپ نے دنیا میں دیکھا بندہ علاج کرواتا ہے، نسخہ لے کر آتا ہے، وہ چند دن تک گزارا چلتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی بس دوائی لیتے رہو تو ٹھیک ہے، چھوڑ دو تو پھر وہی حالت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ نسخہ ہے، اس طرح نہیں کہ لیتے رہو تو ٹھیک ہے اور پھر جناب وہی حالت ہے، بلکہ ہدی ورحمۃ للمؤمنین، اس نسخے کو جس نے استعمال کیا وہ کافر سے مومن بن گیا، اور جو مومن بن گیا قرآن ہر وقت اس کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے، پھر بیماریوں سے بچانے والا بھی ہے، بیماریوں سے حفاظت کرنے والا بھی ہے، اور جنت تک پہنچانے والا راستہ دکھانے والی کتاب بھی قرآن پاک ہے۔ کیا فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔
قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں تقوی پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ اس لیے فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ حالانکہ قرآن تو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں ہدی للمؤمنین ہے، ایمان والوں کی ہدایت ہے۔ بھئی ہے تو ساری کائنات کے لیے، لیکن ہدایت سے فائدہ وہی حاصل کرے گا جو ایمان والا ہوگا۔ ایک آدمی نے گلی میں لائٹ لگائی ہے روشنی کے لیے، بلب لگا ہوا ہے تو سب کے لیے جو گلی میں آئے، لیکن اس بلب سے فائدہ وہی حاصل کرے گا جس کی آنکھیں ہوں۔ اگر کوئی نابینا ہے تو بلب تو لگا ہوا ہے، لیکن اس نابینے کو اس بلب کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہے تو ساری کائنات کے لیے قرآن پاک ہدایت، لیکن فائدہ اسی ہوگا جس کو ایمان کی روشن آنکھیں لگی ہوئی ہوں گی۔ اگر ایمان کی روشن آنکھیں نہیں ہیں، اخلاص کوئی نہیں ہے، قرآن پاک تو ہدایت والی کتاب ہے لیکن اس کو فائدہ حاصل کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے آیت کے شروع میں یا ایھا الناس فرمایا، دیکھیں نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ الناس میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سب ہیں، لیکن آیت کے آخر میں رحمت للمؤمنین فرمایا، رحمت للمؤمنین، اے لوگو یہ قرآن پاک سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ ایمان والے ہی حاصل کریں گے۔ اگر ایمان نہیں، قرآن پاک پر یقین کامل نہیں تو فائدہ کوئی حاصل کر سکتا نہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، وہ لوگوں اللہ تعالیٰ کا قرآن تمہارے پاس آ گیا، کہو الحمدللہ، یہ ہمارے ہاتھ میں جو ابھی کتاب ہے یہ میرے رب کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے سے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ میں جنت میں دیدار کرائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، آمنت باللہ کما ہوا، لیکن دنیا کی آنکھیں دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات کے حساب سے مخفی ہے، باقی صفات تو اس کی ہر جگہ دکھائی دے رہی ہیں، تو اللہ کی ذات مخفی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کوئی نہیں، جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، ہم نے دیکھا ہے جی؟ بولو جی، جبرائیل کو ہم نے کوئی نہیں دیکھا، صحابہ کرام کو بھی ہم نے نہیں دیکھا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کو بھی ہم نہ دیکھ سکے، لیکن میرے بھائی اللہ کا کلام آج بھی ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے جس طرح جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو بھی نہیں دیکھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میرا دوست، عجیب بات بتاؤں، میرا دوست میرے اتنے قریب ہے کہ میں خود بھی اتنے قریب نہیں، یعنی میری ذات سے بڑھ، رب کے بارے میں اصل میں کہتے ہیں نا کہ میرا دوست اتنا میرے قریب ہے کہ میں خود اتنا اپنے قریب نہیں جتنا میرا دوست میرے قریب ہے۔ کہنے لگے اور اس سے بڑی عجیب بات بتاؤں کہ جتنا وہ میرے قریب ہے اتنا میں اس سے دور ہوں، وہ تو میرے اتنا قریب ہے اور اتنا میں اس سے دور ہوں۔ رب نے اپنا کلام ہمارے ہاتھوں تک پہنچایا، کیا رب پوچھے گا نہیں کہ میں نے تو اپنا کلام تمہارے ہاتھوں میں دیا تھا، تم نے اس سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ یہ میرا پیغام تھا، تم نے توجہ ہی کوئی نہیں کی اس کی طرف، تمہارے پاس فرصت ہی کوئی نہیں تھی میرے کلام کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ لوگوں اسی کے ساتھ تمہیں خوش ہو جانا چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ فرمایا قرآن اللہ کا فضل بھی ہے، قرآن اللہ کی رحمت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے۔ بعض نے کہا فضل سے مراد قرآن، رحمت سے مراد نبی، بعض نے کہا توفیقی ایمان، باقی یہ ساری چیزیں، قرآن بھی فضل ہے، رحمت ہے، نبی بھی فضل اور رحمت ہے۔ لوگوں اللہ نے تمہیں وہ نبی عطا فرمایا جو امام الانبیاء ہے، اور اللہ نے تجھے وہ قرآن عطا فرمایا جو رب کا کلام ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، یہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ ساری کائنات میں
سب سے قیمتی دولت اللہ کے کلام کی ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ هو خیر مما یجمعون، هو خیر، یہ بہت بہتر ہے، خیر اخیر کے معنی بہت بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ میں نے پیسے جوڑے، میں نے مکان بنا لیا، بڑا خوش ہو گیا، جی میرا اپنا گھر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے اپنے گھر سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا کلام تیرے پاس۔ پھر جناب تو نے پیسے جوڑے، اپنی گاڑی لے لی، اور جی میری گاڑی اپنی ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس سے زیادہ تجھے خوشی اس پر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن تیرے پاس ہے۔ هو خیر مما یجمعون، جو تم جمع کر لو، جو مرضی اکٹھا کر لو، قرآن پاک اس سے بھی قیمتی ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا اس کے لیے جو سینوں میں ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، اسی کے ساتھ چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، هو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر